بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر۔ قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اندھیرے میں آنے والے کی، اور وما ادراک ما الطارق، اور کیا تو جانتا ہے، کیا تجھے خبر ہے کہ رات اندھیرے میں آنے والا کیا ہے، یہ آنے والی چیز کیا ہے، یہ آنے والا کون ہے؟ النجم الثاقب، فرمایا وہ تارہ ہے جو چمکتا ہوا ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جی جس پر نہیں ایک نگہبان، یعنی کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، کوئی ایسا جی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اب دیکھ لے انسان کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، کس چیز سے بنا ہے۔ فرمایا وہ بنا ہے خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک کودنے والے پانی سے، اور جو نکلتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ سے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن جانچے جائیں گے بھید، یعنی ظاہر کیے جائیں گے بھید، سرائر راز، راز کو کہتے بھید۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو کوئی نہیں ہوگا اس کا زور، نہ اس کو طاقت ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مدد کرنے والا ہوگا، یعنی وہاں نہ کسی کی طاقت چلے گی، نہ کسی کا زور چلے گا، نہ ہی کوئی اس کی مدد کر سکے گا۔ اور فرمایا قسم ہے آسمان کی جو چکر مارنے والا ہے، یعنی گھومتا رہتا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین جو پھوٹ نکلنے والی ہے، پھٹنے والی۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ بات دو ٹوک ہے، یہ بات پکی ہے۔ وما هو بالہزل، اور یہ بات ہنسی کی نہیں ہے، یعنی مذاق کی بات نہیں ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ انہم یکیدون کیدا، البتہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں ایک داؤ کرنے میں، مکر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ قیدا مکر کرنا، یکیدون مکر کرتے ہیں کرنا، عقید و قیدا، فرمایا میں بھی لگا ہوں ایک داؤ کرنے میں۔ ایک ہے اللہ کا داؤ کرنا، ایک ہے اللہ پاک کا طریقہ سوچنا، ایک ہے ان کافروں کا۔ فرمایا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، سو آپ ڈھیل دیں منکروں کو، ڈھیل دیں ان کو تھوڑے دنوں کے لیے، یعنی کچھ دنوں کے لیے ان کو کیا کریں آپ ڈھیل دیں۔ اس کے بعد کیا ہوگا اللہ پاک پھر فرماتے ہیں، اس صورت میں کیا اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اس میں فرمایا آسمان و ستاروں کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر ایک محافظ نگران ہے جو ان کے تمام افعال و اعمال و حرکات و سکنات کو دیکھتا جانتا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر مجھے اللہ نے پیدا کر دیا ہے میں روپوش ہو کے کوئی گناہ کر سکتا ہوں، چھپ کے چوری کر سکتا ہوں یا زنا کر سکتا ہوں، تو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا تقاضۂ عقلی یہ ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور کرے تو دنیا میں وہ کچھ کر رہا ہے، اللہ کے یہاں محافظ ہے، اور یہ محفوظ رکھنا حساب کے لیے ہے جو قیامت میں ہوگا۔ اس لیے کسی وقت آخرت اور قیامت کی فکر سے غافل نہ ہو۔ اس کے بعد اس کا شبہ، اس شبہ کا جواب ہے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ مر کر مٹی اور ذرہ ہو جانے کے بعد پھر سب اجزاء کا جمع ہونا اور اس میں زندگی پیدا ہونا ایک موہوم یعنی خیالی چیز ہے، بلکہ عوام کی نظر میں محال اور ناممکن ہے۔ تو جواب میں انسان کی ابتدائی تخلیق پر غور کری، ہدایت کی کہ وہ کس طرح مختلف ذرات اور مختلف مواد سے ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی ایک جگہ آتا ہے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان کا تو کسی وقت ذکر بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور مختلف چیزوں کو اللہ نے جمع کر کے انسان کی شکل دی، اور پھر میں سمیع اور بصیر انسان بنا دے کہ سن بھی سکتا ہے اور دیکھ بھی سکتا ہے۔ اس کو اس پر بھی قدرت کیوں نہ ہوگی کہ پھر اس کو، یعنی جو پہلے سے کچھ تھا ہی نہیں، اللہ نے اس سے بنایا ہے۔ جب اس سے بنا سکتا ہے تو پھر اللہ پاک اس دوبارہ سے اس کو کیوں نہیں اٹھا سکتا؟
اس کے بعد کچھ حال قیامت کا بیان فرما کر دوسری قسم زمین اور آسمان کی کھا کر غافل انسان کو یہ جتلایا کہ جو کچھ اس کو فکر آخرت کی تلقین کی گئی ہے اس کو مذاق اور دل لگی نہ سمجھے، اس کو مذاق اور دل لگی نہ سمجھے۔ ہاں، یہ ایک حقیقت ہے جو سامنے آ کر رہے گی۔ آخر میں کفار کے سبا کا جواب دیا گیا کہ کفر اور شرک اور معاصی اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو پھر دنیا ہی میں ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا۔ اس پر صورت ختم کی گئی، یعنی قسم کھا کر اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ ان کو ڈھیل دیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قیامت کب آئے گی، تو اگر ہم قیامت آتی ہے تو پہلے کیوں نہیں آ رہی، ہمیں دنیا میں کیوں نہیں پکڑتی؟ تو اللہ پاک حکمت کے طور پہ کیا کرتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ تو اس ڈھیل کے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے باخبر ہے۔ اور فرمایا یہ جو مت طارق، یعنی تمہیں کیا خبر کہ طارق کیا چیز ہے؟ فرمایا النجم ثاقب، یعنی ایک ستارہ ہے روشن۔ نجم کے معنی ستارہ کے ہیں، قرآن نے کوئی ستارہ متعین نہیں کیا، اس لیے ہر ستارہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے نجم سے خاص ستارہ ثریا یہ زحل مراد لیا اور کلام عرب سے لفظ نجم کا اس پر اطلاق ثابت کیا ہے، روشن چمکتا ستارہ۔